نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا کورس ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کی باتیں آج لیکچر نمبر 2 ہے، جس کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنا نماز کے ذریعے سے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنا صبر کے ذریعے سے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ساری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے باتیں کرتے ہوئے یہی کہا کہ اللہ کی مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے، تو 2 چیزوں کو اختیار کرو۔ ایک، نماز کی پابندی کرو، یعنی کہ نماز پڑھو، اور نمبر 2، صبر کرو۔ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بے بسی کا نام صبر نہیں ہے، بے کسی کا اور لاچاری کا نام صبر نہیں ہے۔ ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ایک کام اس کے بس سے باہر ہو تو وہ کام نہ کر پائے کہ میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اس چیز کا نام صبر نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے، بڑا غصے والا ہے، لیکن اس کا غصہ صرف اپنے سے کمتر کے اوپر چلتا ہے، اپنی رعایا کے اوپر چلتا ہے، ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کے انڈر ہوں۔ اگر وہی ریزن کسی ایسی آدمی کی طرف سے پائی جائے جو کہ اس کے ساتھ اس سے سٹرونگ ہو، فائنینشلی سٹرونگ ہو، سٹیٹس کے اعتبار سے سٹرونگ ہو، اب اس کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے، اس کا نام تو بے بسی ہے۔ صبر کا پتہ وہاں پہ چلے گا کہ ایک آدمی ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اگلے سے بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اگلے اس کو دبانا چاہے تو دبا سکتا ہے۔ سامنے والا جو اس کا مد مقابل ہے، اس سے چھوٹا ہے، درجے میں چھوٹا ہے، سٹیٹس میں چھوٹا ہے، اس کا ورکر ہے، اس کا کاروبار کرنے والا ہے، اس کا ملازم ہے، وہ اس کے انڈر کام کرتا ہے۔ اب اس کی کوئی ایسی بات ہو جو کہ اس کے مزاج کے خلاف ہو، اب اس سے وہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس چیز کا نام صبر ہے۔ اسی طرح سے صبر کہتے ہیں کہ شریعت کے اوپر چلتے ہوئے، احکامات خداوندی کو پورا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اگر کوئی اذیت پہنچے معاشرے کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، کسی طرف سے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اب اس تکلیف کے پہنچنے کے باوجود وہ شریعت کے حکم کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو نہیں چھوڑتا، تو اس چیز کا نام صبر ہے۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، جب بھی ان کی طرف سے ایذا پہنچتی، تکلیف اور پریشانی، مصیبت پہنچتی، تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے میرے حبیب آپ صبر کیجئے۔ یہ لوگ آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے۔ یہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے۔ یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے۔ یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور صبر کا حکم کیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر پڑے اور غزوہ احد کے مقام پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں تھا کہ آپ بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے اللہ کی بارگاہ میں،
فرشتے مدد کے لیے حاضر تھے، ان کو تہس نہس کر دیتے، طائف والوں کو مسل کے رکھ دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا صبر والوں کے ساتھ جو وعدہ ہے، پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی خوش نصیبی یہ ہے، قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ میں جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کا ذکر کیا ہے۔ روزہ ہے تو اس پہ کیا ملے گا، نماز ہے تو اس پہ کیا ملے گا، زکوٰۃ ادا کی اس پہ کیا ملے گا، بیت اللہ کا حج کیا اس پہ کیا ملے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا اس پہ کیا ملے گا، اللہ کے نام پہ جو بھی نیک کام کیا اس پہ کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے۔ لیکن صبر ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات کا فرمان ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پیمانے سے عطا کرنا ہے جس کا حساب ہی نہیں ہو سکتا، بغیر حساب کے اللہ پاک ان کو عطا کریں گے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے، گاڈ آف دی آنر ان کو پیش کیا جائے گا، اور اطراف سے فرشتے آئیں گے، ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، دائیں بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے فرشتے ان کو سلیوٹ کریں گے، ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم۔ وہ خوش بھی ہوں گے، محظوظ بھی ہوں گے، پر لطف بھی ہوں گے، پھر پوچھیں گے کہ آپ اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں، آپ ہماری اتنی رسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنے اکرام اور عزت کے ساتھ ہمارے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ تو فرشتوں کا آگے جواب ہوگا، بما صبرتم، جو دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام اور ایمان کی خاطر جو آپ نے صبر کیا، یہ اس صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم آپ کو سلام کریں، آپ کو سلیوٹ کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ کی عزت کریں۔ تو ناظرین کرام، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی لازم کریں، اور نمبر 2، دین کے اوپر چلتے ہوئے جتنی تکالیف اور آزمائشیں آئیں ان پہ صبر کرنا چاہیے۔ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، آگے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے میری طرف سے کہ جو تکلیفوں، مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، جی ہاں، بے صبرے نہیں ہوتے۔ معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی برائی ہے اور خامی ہے وہ یہی ہے کہ سارے لوگ امپیشنٹ ہو چکے ہیں، کسی کی بات پہ صبر نہیں کرتے، کسی کی بات کو ہضم نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، حلم اور بردباری دلوں سے نکل چکی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں یہی سمجھایا ہے اور یہی درس دیا ہے، آج کا لیسن بھی یہی ہے، ایک ہم سارے مل کے صبر کی پابندی کریں، اور نمبر 2 ہم سارے مل کے نماز کی پابندی کریں۔ صبر یہ سیکھنے سے آئے گا، بار بار اس پہ پریکٹس کرنی پڑے گی، اپنے دل کو، نفس کو قابو میں رکھنا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ اگر کبھی کسی کی طرف سے تکلیف ہو، چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور ہو، تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو صبر جیسی عظیم نعمت عطا کرے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔